بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کالج کا پہلا فنکشن ہے جس کے آرگنائزر شاہد سیکھو صاحب نہیں ہیں۔ جب سے کالج کا آغاز ہوا ہے ہر کام میں ان کی دلچسپی اور ان کی لگن صاف نظر آتی تھی، اور ہم سب ہی اپنا بوجھ ان کے اوپر لاد دیتے تھے، اور وہ بھی ہر ذمہ داری بڑی خوشی سے نبھاتے۔ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ کالج کا جو ایڈمن اسٹاف ہے ان کے ساتھ ان کا رویہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ان کی فیملی۔ میرے ساتھ یا مجھ سے بھی زیادہ پرنسپل صاحب کے ساتھ ان کی جھڑپیں اسی بات پر ہوتی کہ فلاں کو یہ کر دیں، فلاں کو یہ دے دیں، فلاں کو چھٹی دے دیں، فلاں کو پیسے دے دیں، فلاں کو سیلری دے دیں۔ کئی مرتبہ میں اعتراض کرتا کہ شاہد صاحب ابھی تو ہمارے مہمان کھانا کھانے والے رہتے ہیں اور آپ نے ایڈمن کو کھانا پہلے کھلا دیا۔ وہ کہتے سر جی یہ صبح سے اسی کے لیے محنت کر رہے تھے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ بیچارے تھک گئے ہوں گے، چلو یہ کھا لیں، اس کے بعد کام تو کرتے ہی رہیں گے۔ یعنی ان کی سوچ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی جو ان کے رعیت میں کام کر رہا ہوتا۔ شاہد سیکھو صاحب میرے چھوٹے بھائی تھے، مجھ سے 1 سال یا 1 سال سے کچھ مہینے زیادہ چھوٹے تھے، لیکن جیسا کہ عام طور پہ کزنز میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، وہ بھی ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا کہ مجھ سے آگے نکل جائے۔ بعض چیزوں میں وہ بچپن میں ہی مجھ سے آگے تھا بھی۔ مثال کے طور پہ وہ مینٹلی اس بات پر ہمیشہ یعنی کوشش کرتا کہ صاف ستھرا رہے، اپنے لباس کا خیال رکھتا، اپنے جسمانی ساخت کا خیال رکھتا۔ ناخن تک تراشنا اس کی ایک خاص وقت ہوتا کہ اس نے یہ تراشنے ہیں۔ نہانا ہے تو نہانے کے بعد سر سے پاؤں تک وہ جسم کے اوپر مالش یا لوشن یا چیزیں لگاتا، اور ہمیشہ میں فیل کرتا کہ یار یہ اس معاملے میں بھی جس محفل میں جاتے ہیں مجھ سے یہ بازی لے جاتا، اس کی پہچان الگ نظر آتی۔ پھر اس کی جو لوگوں سے رویہ اور خوش اخلاقی تھی وہ مجھ سے کہیں زیادہ وہ پاپولر تھا، مقبول تھا، ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملنا، بات چیت کرنا، لوگوں کے کام آنا۔ تو میں یہ سمجھتا تھا، اور مجھے ہمیشہ جیلسی فیل ہوتی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہے۔ میں اس کو اپنے انداز میں کہتا کہ یہ ہر بندے کے ساتھ یہ بچ جاتا ہے اور ہر بندے کے کام آتا ہے۔ وہ دراصل میری تو جیلسی تھی، لیکن اس کے یہ اندر کی باتیں تھیں۔ آج اس کے جب جنازے پہ میں نے ہزاروں لوگوں کو اشک بار دیکھا اور ہزاروں زبانوں پر اس کی تعریف کے جملے دیکھے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس نے 50 سال اسی بات پر لگائے ہیں۔ جس چیز سے میں تنگ پڑ جاتا تھا یہ اس چیز کا اپنے لیے یہ نیکیاں اور درجے سمیٹ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پنجاب کالج میں ہم اکٹھے ہوئے گجرانوالہ، تو میں اس سے کوئی 2-3 سال پہلے وہاں چلا گیا، تو میں نے اسے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ اور طرح کا کالج ہے اور یہاں سفارشیں وغیرہ نہیں چلتی۔ تمہاری عادت ہے ہر بندے کی سفارش کر دینا، لیکن یہاں یہ لوگ نہیں سنتے۔ اچھا مجھے اس نے یہ چند دن ہی گزرے تو اس نے سفارش کرنی شروع کر دی کہ وہ نا فلاں بندہ آیا تھا، اس کا یہ کام ہے تو یہ ضروری ہے، آپ سلمان صاحب سے کہیں۔ وہاں پرنسپل تھے، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی سلمان صاحب کے پاس پہنچ جاتا کہ سر جی وہ۔ اور پھر میں نے ایک دن سلمان صاحب سے کہا سر جی کم کریا جے پاویں نہ کریا جے، لیکن شاہد صاحب آپ کے پاس آئیں تو اپنے بات ضرور سننی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہمارا پورے کا پورا علاقہ، قلعہ دیدار سنگھ کا پورا روڈ اس بات کا گواہ ہے کہ جس کی بھی بیٹی یا بیٹا ادھر پڑھتا تھا، اگر اس نے شاہد صاحب سے کوئی کام کہا ہے تو شاہد صاحب نے اپنی پوری کوشش کی ہے اس کا کام کروا دینے۔ اچھا پھر میں کہیں بھی کسی اور روڈ پر بھی گیا ہوں، کہیں میری ملاقاتیں دوستوں سے ہوئی ہیں،
تو لوگوں نے کہا وہ آپ کا بھائی ہے نا شاہد سیکھو. تو ہم نے اسے کہہ دیا تھا. ایک بار ہم گئے تھے تو اس کے بعد اس نے کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, آپ ٹیلی فون کر دیا اگر مسئلہ حل ہو جائے. جہاں تک وہ کر سکتا تھا وہ کرتا تھا. تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے بازی لے گیا. پھر ہم نے یہ کالج بنایا یہاں شاہد صاحب, اور ہمیشہ ہمیں گلہ بھی رہتا کہ آپ سارے کام وہ ضرور کرتے ہیں جو آپ کی ڈیوٹی میں نہیں, جو آپ کی ڈیوٹی میں وہ کریں یا نہ کریں یہ. اور ہمیں گلہ کس بات پر رہتا, ہر بندے کی انہوں نے سفارش کرنا ہوتی ہے کہ اس کی فیس کم کر دیں, اس کا جرمانہ معاف کر دیں, اس کو. اور پھر لوگوں کو باہر اس سے جا کے ملنا ہے اور ان سے کہنا ہے ادھر توپے تسی کیوں کھڑے ہو, تسی اندر آ کے بیٹھو, پکے تھلے آ جاؤ نا, چھٹی ہوئے گی تو تمہیں اتنے بچہ یا بچی تھوڑے آ جان گے. یعنی یہ اس کا ایک کوشش ہوتی, ہر بندے کو پانی پلانا ہے, کھانا کھلانا ہے, اس کو ویلکم کرنا ہے. یہ اب بہاریں تو نہیں رہ سکتی. اور آج اگر میں یہ کہوں کہ وہ مجھ سے ساری بازیاں لے جاتا, لیکن یہ بازی وہ نہ لیتا, اس کا مر جانا ہمارے لیے بہت بڑا ایک حادثہ ہے. ہم سے وہ چھوٹا تھا لیکن موت کی دوڑ میں بھی وہ ہم سے بازی لے گیا. اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت دے. یہ میرے احباب کی جو دعائیں ہیں, یہ میرے احباب کی جو اس کے لیے نیکیاں ہیں, یہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی سفارشیں بنا دے گا. میں یہ غم ایسا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ چلنا ہے, لیکن چند چیزیں میں نے اس کی موت کے بعد سیکھی ہیں. مجھے میرے والد صاحب دنیا سے گئے, میرے ماموں دنیا سے گئے,